ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ کا آخری پروگرام اس مہینے کا انشاءاللہ اور اس سال کا۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ بدر نصرت کی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب ایک ٹائم ہوا ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو چند اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گا ہمارے بھائی محترم جواد رضوان صاحب جو نیو کاسل سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے اور نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ اوج فلک پہ قسمت کا ستارہ ہوتا، اوج فلک پہ قسمت کا ستارہ ہوتا، ان کی محفل میں کچھ وقت گزارا ہوتا، ان کی محفل میں کچھ وقت گزارا ہوتا، اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم، اپنی آنکھوں میں بسا کر انہیں رکھتا ہر دم، اپنی سانسوں میں انہیں ایسے اتارا ہوتا، اپنی سانسوں میں انہیں ایسے اتارا ہوتا، جان کرتا میں کئی بار نچھاور ان پر، جان کرتا میں کئی بار نچھاور ان پر، ان کے ابرو کا جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، ان کے ابرو کا جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، رشک کرتے میری قسمت پہ زمانے والے، رشک کرتے میری قسمت پہ زمانے والے، ان کے ہونٹوں نے میرا نام پکارا ہوتا، ان کے ہونٹوں نے میرا نام پکارا ہوتا، اپنی لکھی ہوئی نعتیں میں سناتا ان کو، گر میرا خواب حقیقت کو گوارا ہوتا۔ تو چلتے ہیں نیو کاسل، جہاں پہ محترم جواد رضوان صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جواد؟ Alhamdulillah. Is everyone okay? جی الحمدللہ۔ Assalamu alaikum to others as well. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ MashaAllah, the program's been very good, and I'm honored to be on your program on the last day of the Rosé as well. Unfortunately, it's sad, but at the same time, happy tomorrow, Eid Mubarak, Eid tomorrow, so Eid Mubarak to you all. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ جی ناز شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، بے شک دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، بے شک بے شک۔ پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے
کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا کا وسیلہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا کا وسیلہ بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے بہت شکریہ محترم جواد بھائی. ٹائم چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس لیے کالز کافی ساری آن لائن ہیں تو بہت شکریہ. دل چاہ رہا تھا آپ سے سنتے رہیں لیکن پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم. ہلو جی جناب علامہ صاحب کال ڈراپ ہو گئی. بات ہماری چل رہی تھی عید کے حوالے سے. جی ایک عید کے دن کے حوالے سے ایک چیز بڑی اہم ہے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرمو یوم الفطر کہ عید الفطر کا جو دن ہے اس کا احترام کرو. واحذروا من المعاصی والضرر اور ہر طرح کے جو معاصی ہیں اور نقصان دہ چیزیں ہیں جو کمایا ہے آپ نے اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں ان سے بچو. لہٰذا ہمیں عید کا دن اس طرح گزارنا ہے کہ جس طرح رمضان شریف میں ہماری وہ کیفیات اور عبادات کا سلسلہ رہا ہے. کال آگئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی باجی. جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں. کیا حال ہے باجی, خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی جی پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد اتنا اچھا پروگرام کرنے کے لیے. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے نہ صرف ہماری
افطاری کو خوشگوار بنایا بلکہ گھر بیٹھے ہم نے آپ لوگوں سے بہت زیادہ علم بھی سیکھا ہے. بہت شکریہ. تو علامہ شاہد بابا صاحب کا, آپ کا اور برادر میار کا تینوں سے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہمارے روزوں کو, ہماری افطاری کو خوشگوار بنایا اور ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا آپ لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ جس ٹاپک پہ آپ لوگوں نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر جزاک اللہ, اور آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد اور پیشگی عید مبارک بھی آپ سب کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو بھی عید کی پیشگی مبارک. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی علامہ صاحب. تو ہوتا یہ ہے کہ بس ہم رمضان شریف ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بس قید سے چھوٹے ہیں اور اب ہر شے جو ممنوعات ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہو گئے ہیں بس. اور تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس تو کون اور میں کون. رمضان شریف جو ہی ختم ہوتا ہے تو اس کی تمام تر کیفیات وہ ساری جاتی رہتی ہیں, حتیٰ کہ فرض نمازیں بندے کی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا مطلب ہے کہ عید والے دن اس کا نمازوں کا ثواب ان کا عید والے دن سے شروع ہو جاتا ہے سارا کام. ہاں جی وہ سارا اسی دن شروع ہو جاتا ہے اور اس دن شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کال آ گئی لندن سے, محترم ندیم صاحب لندن سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. مولانا صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ مولانا فروخ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. آپ سنائیے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہمت عطا کرے کہ نیکسٹ رمضان بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو. آمین آمین. بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ جتنا بھی سلسلہ پیغام ہے افطار کے سلسلے میں, یہ پوری آپ کا بہت ہی اچھا ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے ہمارے لیے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. دعا فرمائیں اسی طرح ہم سب دین کی خدمت کرتے رہیں اور اس سے فیض پاتے رہیں. آمین. جی جناب. تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کم از کم نماز پنجگانہ کا جو اہتمام لازمی رکھیں گھروں میں. باجماعت ہو سکے تو ٹھیک ہے, تلاوت قرآن کا اہتمام لازمی رکھیں اور استغفار اور درود شریف, یہ تین عمل جو ہیں یہ ہم کم از کم اپنی آنے والی زندگی میں اگلے 11 سال بھی 11 مہینے بھی جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات جاری. اور اگر وہ نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہم نے سیکھا کچھ نہیں سیکھا. وہ پوری مہینے کے ٹریننگ ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی, جیسے ہم قید میں ہی تھے تو بس وہ قید سے اب چھوٹے تو بس آزاد ہو گئے. جی لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں اور یہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور جو ممنوعات ہیں محرمات ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش. جی جناب. محترم ڈاکٹر ادریس صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, کال ڈراپ ہو گئی. جی آپ جلدی سے بات مکمل کر لیجیے. جی دیکھیے پھر ہمارا سارا زور ہوتا ہے اپنی ظاہرداری پر. کپڑے بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری نظر آنی چاہیے, نئے کپڑے پہننے چاہیے, مگر سارا کچھ یہ نہیں ہوتا. اصل لباس ہے تقویٰ کا. وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھا, عید والے دن دیکھا تو وہ پھٹے پرانے لباس. جی آپ لے لیں کام. محترم ڈاکٹر ادریس صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے جناب ڈاکٹر صاحب, آپ کا لاک ڈاؤن کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ جی رمضان شریف ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس وقت جو کرونا کی صورتحال اس میں ہم سب کو صحت و تندرستی کا ٹائم عطا فرمایا اور رمضان شریف کا بہت ہی اچھا گزرا الحمدللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ہلو. علامہ صاحب ہم رفیق حبیب صاحب, علامہ شاہد بابر صاحب اور ان کے ساتھ جو میار رضوی صاحب ہیں, ان کا یہ پروگرام پیغام افطار ماشاءاللہ 29 دن لوگوں کے دلوں میں محبت رسول اور دین کا فہم بیدار کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہے اور
بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اور جس طرح سے اس پروگرام کو اسٹرکچر کیا گیا تھا ماشاءاللہ، اس سے ہمیں منہاج القرآن کی آرگنائزیشنل اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے آرگنائزڈ وے سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی جی. جو اس وقت کی اہم ضروریات تھی مسلمان ینگسٹر کو اور ہر ایج گروپ کو جو تھا، ان سب ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 29 دنوں میں جو ٹی وی ہمارا گلاسگو کا تھا، رمضان ٹی وی گلاسگو، اس کا ٹائم جو تھا بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور میں آپ سب کو اس کامیاب ترین پروگرام پیش کرنے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کال ڈراپ ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تو عید والے دن اس کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں. تو آپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا مجھے آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر اور اس لباس میں دیکھ کر بڑا مجھے دکھ ہوا. تو آپ اپنے ہم عمر لڑکوں کے پاس جاؤ گے تو وہ باتیں کریں گے ان کے پاس، اور تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے اور تمہارے پھٹے پرانے کپڑے. تو آپ کے بیٹے نے عرض کیا ابو جان دل تو اس کا ٹوٹے اور دل دکھی اس کا ہو جس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا ہو اور اپنے والدین کو راضی نہ کیا ہو. اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ میں آپ کو راضی کر چکا ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہیں دل و جان سے، اور آپ کی وجہ سے میرا رب بھی مجھ سے راضی. کالر ہمارے ساتھ آ گئے ڈنڈی سے، محترم طلعت محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب طلعت صاحب؟ الحمدللہ جناب. پہلی بات یہ کہ مہادر صاحبوں کو بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے صرف فون کیا ہے کہ آپ کو مبارکباد بھی دوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے رمضان ٹی وی کے ذریعے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو لمبی عمر دے اور ایسے پروگرام آپ کرتے رہیں. آپ نے مساجد کی بندش کی جو کمی تھی اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں دیا ہے اس ٹی وی کے ذریعے، جو کہ ہم گھر بیٹھ کے استفادہ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم طلعت محمود صاحب، آپ نے پروگرام کو سراہا. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی عید الفطر کی برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب لگتا ہے آج کسی موضوع پر یا کہ کوئی بھی بات تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے کیونکہ کالز کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے جو ہے ہمارے ناظرین کی کالز آ رہی ہیں انشاءاللہ. جی بات آپ کر رہے تھے، جو ہی کالر آئے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وفور محبت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور وہ یہی وہ چاہتے تھے، اور یہی وہ بنیادی طور پر انسان کا اصل جو مقصد زندگی ہے کہ کیا مالک کائنات اور ہمارا خالق و مالک جو نعمتیں دینے والا وہ راضی ہے یا نہیں. اور ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ صرف والدین بلکہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، ہمارے پڑوسی، وہ ہم سے راضی ہیں. اگر وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، پھر عید ہی عید ہے. اگر مخلوق خدا آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی عید ہے؟ ڈاکٹر ادریس صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب وہ میری کال ڈراپ ہوگی، اور میرا خیال ہے وہ کالز کا کافی مطلب رش ہے تو اس وجہ سے پھر میرا انٹرپشن ہوگی. جی جی آپ فرما لیں جلدی سے. جی میں بس اپنے جو جذبات تھے وہ آپ کو اظہار کرنا چاہ رہا تھا. جی ماشاءاللہ یہ پروگرام جس طرح سے آپ نے اسٹرکچر کیا ہے تو اس سے آپ کی آرگنائزیشنل جو مہارت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے جو سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹس تھیں جن میں اخلاقیات کا سب سے اہم ٹاپک تھا اس کو آپ نے مسلسل بار بار یاد دہانی کروائی تاکہ جو آپ کے ناظرین تھے وہ اپنی اخلاقی جو تربیت ہے وہ کر سکیں. اور پھر آپ نے ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار دستک دی
تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑے رہیں. جی جی. ساتھ ساتھ ہلو 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 السلام علیکم. میرا خیال کال پھر ڈراپ ہو گئی. جی علامہ صاحب. جی جی. تو لہٰذا بنیادی طور پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محاسبہ جو ہے نا وہ اس کا عمل جاری رکھیں اور اپنی جو تربیت کا جو سلسلہ ہے, دیکھیے ایک بھی اگر ہم نے خوبی لے لی جی جی اس پر پابندی سے کاربند رہیں. جی جی. اگر ہم نے رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے, پہلے نہیں پڑھتے تھے, تو اس کو پڑھتے رہیں. دیکھیں نا پورا مہینہ بیسیکلی یہ ٹریننگ ہے ہماری ایک خاص نہج پر چلنے کے لیے. اور اگر پورے مہینے کا ایک بندہ ٹریننگ کر کے آئے اور آنے کے فوراً بعد جو کچھ وہ سیکھ کے آیا اس کو چھوڑ دے تو مطلب اس نے سیکھا کچھ نہیں. بالکل صحیح بات. عمیر صاحب آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ The Lord of Ramadan, Rabb of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord of all the other ones as well. So He's still there, and the responsibilities that we have are towards still Allah there, Deen is still there, Islam is still there, and our everything is activities still are still there. there. I mean, every other aspect is still there. The blessings of Ramadan that the Ramadan brings, they are taken away from us for the next year, but everything else is still there. The people are still there that we have to deal with. The businesses are still there. So all of these things, that means that your life is still going on. So what you were on was a retreat, a sort of a camp, a boot camp, a training camp that you went to. And in that training camp, you got rid of anything that was bad within your body, anything that was bad within your spirit, within your ruh. And now you're back out of that camp, cleansed and away from all of those bad deeds. Now it's time to carry those on. Now it's time to make sure that you are vigilant against anything else entering your body and anything else entering your spirit. And you have to keep on going with that. So as Allama Sahib was saying, even if it's a small thing that you have started in Ramadan, carry that on throughout the year. Because we talked about this. We talked about the importance of niyyah, the importance of sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala. And within that, a lot of the narrations from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were that even a small thing done with sincerity will be sufficient for you. So keep that small thing with that same sincerity, and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, keep that going for the whole year. If you've improved with your parents, if you've improved your behavior with your parents, keep that going. If you've improved your behavior with your wife, with your children, with your family, with neighbors, with extended people, keep that going. Do not lose sight of that. It wasn't just for Ramadan, because if you did it just for Ramadan, then that means there is something wrong with your intention there, because you did it for Ramadan because you thought it would be wrong to do it in Ramadan. Well, it's wrong to do it anytime. So make sure you keep on that, and anything that you've learned this Ramadan, it needs to be applied forward. So think about it as a diet plan that you've been on. So once you took out all the junk food out of your diet, you took out all the sugars and everything, and now you are you've cleansed your body of that, and then suddenly you go back to the same thing. That's اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں شفیق بات کر رہا ہوں. جی اور میں ریگولر آپ کے پروگرام کو سنتا رہا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور علامہ صاحب کا, اور جتنے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں. بڑی اچھی ایفرٹ تھی یہ جی ٹی وی والوں کی طرف سے, اور آپ نے اپنا ٹائم دیا, وقت دیا, ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے. ہماری دعا ہے کہ یہ آپ کا یہ سلسلہ جو پروگرام آپ نے اس سال ارینج کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی طرح یہ اس کا سلسلہ جاری رہے. تو میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے پہلی دفعہ گلاسکو میں, بلکہ جہاں کہیں بھی دنیا میں یہ لوگ سن رہے ہیں یہ پروگرام, اس سے مستفید ہوئے ہیں. اور یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے, آپ کی ایفرٹ کا ہے, اور تمام جو آرگنائزر ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے, وہ اس کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میری طرف سے تمام بھائیوں کو آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک. جی جناب علامہ صاحب, میرا خیال آخری میسج جی میں بس آخری میسج کے طور پر ہی ہے کہ دیکھیے کہ روزے کا نام کیا ہے,
چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. جی اس کے باطنی آداب تو بہت زیادہ ہیں، مگر ہم کھانے سے رکے، پینے سے رکے، اور جتنے بھی حلال چیزیں انسان کے لیے تھیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے اللہ کے کہنے پر رک گئے. کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے مگر ہمیں کوئی فورس ہے نا جو روک رہی ہے کہ نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، ہر شے پڑی ہے، اور آپ اکیلے گھر میں، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو مطلب کھانے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ رکے ہوئے ہیں. آپ کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے رب کے لیے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا، یہ سارے حلال چیزیں میں نے اپنے لیے چھوڑ دی ہیں. اب رمضان شریف کے بعد ہم بھی وہی ہیں، ہمارا رب بھی وہی ہے، اور گھر کا ماحول بھی سارا کچھ وہی ہے. کیا جس رب کے کہنے پر رمضان شریف میں ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، اسی رب کے کہنے پر ہم اپنی بقیہ زندگی میں حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے ساتھ کالر آ گئے ڈنڈی سے، محترمہ فائزہ صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم. آپ سنائیے. الحمدللہ. علامہ صاحب کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، 2 دفعہ میری ڈراپ ہو چکی ہے کال، چلے فائنلی مل گئی. علامہ صاحب میں آپ کو، علامہ شاہد بابر صاحب اور عمیر رضوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام کو نا پورے ماہ رمضان سجانے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. شکریہ. اور بلا شبہ علامہ صاحب یہ پروگرام ہم سب کے لیے تعلیم و تربیت کا باعث بنا ہے. ہم نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزا دے، اور رمضان ٹی وی کو بہت جزا دے. اور سب سے زیادہ خوبصورتی اس پروگرام کی جب آپ سب نے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ہمارا رشتہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا. الحمدللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں دے، اور آپ سب کو بھی اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے چاند مبارک اور عید مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ باجی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں دے رمضان المبارک کی، آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ اور تمام ڈنڈی کے لوگوں کو بھی پیشگی عید الفطر مبارک. جی علامہ صاحب، میرا خیال 1 منٹ ہے، اس میں آپ فائنل میسج دیں، پھر ہم دعا کی طرف بس عید ہماری تب ہی ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کو جو ہے نا وہ خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو اتنی مخلوق ہے اور اپنے ارد گرد ہمارے بہن بھائی وہ اور ہمارے ہمسائے، انسانیت کا خیال رکھیں. اور اس پہ آپ کو جو حقیقی خوشی نصیب ہوگی وہ آپ کا ہر دن عید کا دن بن سکتا ہے اگر آپ مخلوق خدا کی حفاظت. اور ہر مہینہ ہمارا رمضان بن جائے. بے شک ہر مہینہ، اور ہر شب قدر گر تو قدر دانی. جی. The message is simple and straightforward, that the blessings of Ramadan do not just go away like that. There's not an on and off switch. So they stay with you if you choose to keep connected with Allah subhanahu wa ta'ala, and if you choose to keep connected with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through their teachings, through the connection with Allah, and through the connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So keep that strong, keep that strengthened, and keep that going throughout the other 11 months. بہت شکریہ علامہ صاحب اینڈ عمیر صاحب. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا آخری پروگرام پیغام افطار کا، رمضان المبارک کا. کل انشاءاللہ عید الفطر ہوگی، اور ہماری طرف سے، رمضان ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور میری طرف سے، علامہ شاہد بابر صاحب کی طرف سے، عمیر صاحب کی طرف سے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیشگی عید الفطر مبارک. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے اعمال صالحہ کو، ہماری تلاوت کو، ہماری گفتگو کو جو ہم کرتے رہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا رہا. ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے عطا فرمایا وہ اب آپ کی خدمت پہ پیش کرتے رہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل پیرا ہوں. جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم نے رمضان المبارک کے اندر جمع کی ہیں ان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اسی صورت میں محفوظ رہ سکتی ہیں جب ہمارے یہ اعمال صالحہ کا معمول اگلے 11 مہینے میں بھی قائم اور دائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں دعا کی طرف. علامہ محمد شاہد بابر صاحب کی طرف وہ خصوصی دعا فرماتے ہیں ان آخری لمحات کے اندر جو آخری روزے کے ہیں. یقیناً یہ
مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان مقبولیت کی گھڑیوں میں وہ خصوصی دعا ہم سب کے لیے اور حضور کی پوری امت کے لیے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اغفر الغافرین، یا استر الساترین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الراحمین۔ میرے مولا، پوری دنیا میں مسلمان آج رمضان شریف کی آخری یہ ان کی لمحات ہیں، میرے اللہ تیرے حضور دست بدعا ہیں، اللہ ان کے سب کے روزے قبول فرما، سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی ریاضات و مجاہدات کو قبول فرما۔ میرے اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے مولا، ہم تیرے حضور اپنے ٹوٹے پھوٹے سجدے، اپنے ٹوٹے پھوٹے روزے میرے اللہ تمام تر خامیوں کے باوجود پیش کرتے میرے اللہ اپنی رحمت کے طفیل ان کو قبول فرما، ہماری تمام تر کاوشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی امت کے حال پہ رحم فرما اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے میرے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ مولا، سب مسلمانوں کی بخشش فرما مولا، سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے مولا۔ اس وقت جو کڑا وقت ہے مسلمانوں پہ اور پوری انسانیت پہ، اس کو رفع فرما دے یا اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی امت کو عظمت رفتہ عطا فرما، پھر سے قرآن سے وابستہ فرما، قرآن پاک کے پیغام سے وابستہ فرما، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے توجہات ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ اس رمضان میں جتنے ہمارے رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے اس دار فانی سے چلے گئے، وہ اللہ سب کی بخشش فرما۔ بالخصوص پاکستان میں جو کل سانحہ ہوا ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے مولا، ان کی سب کی بخشش فرما یا اللہ، ان کو درجات کی بلندی نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان اور جہاں کہیں مسلمان دست تظلم کا شکار ہے میرے مولا، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا میرے اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی امت کے حال پر رحم فرما، تمام عالم اسلام کے حال پر رحم فرما۔ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں میرے اللہ، ان کو شفا کی نعمت عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں میرے اللہ، ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو اس موذی مرض کی وجہ سے دار فانی سے کوچ کر کے مولا، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور یا اللہ، یہ منہاج القرآن اور منہاج القرآن کے رفقا اراکین سب کی یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ اور رمضان ٹی وی کی انتظامیہ اور ان کے تمام میرے اللہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی بہتری فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے ساتھ دوست مصروف عمل رہے اور جتنے بھی یہاں پر کاوشیں کرتے رہے میرے مولا، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما میرے اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی ذات پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما میرے اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات نصیب فرما، اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، دنیا و آخرت میں میرے اللہ کامیابیاں نصیب فرما، اور ہمیں کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت دے میرے اللہ، اور جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ۔ ہماری یہ تمام تر کاوشیں قبول فرما، ہم نے جو کچھ تیرے بندوں کو بتایا میرے اللہ، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ناظرین کو سامعین کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ہمیں دوبارہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کی نعمتیں بار بار نصیب فرما، اور اس کو ہمارے لیے باعث بخشش بنا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنے تمام تر خیر و برکات کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔